اتباع رسول کا جذبہ ختم ہو رہا ہے اور احساس مٹ رہا ہے، اور ہم میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ غیر مسلم کی عادات ہم اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے سیاسی معاملات ہوں، سیاسی قائدین ہوں، غیر مسلم اقوام کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو چکے ہیں اور انہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ کسی کا قبلہ واشنگٹن اور کسی کا کعبہ لندن بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جمہوریت کے نام پر اپنی چاندی ہر کوئی کھری کرتا ہے، کوئی آمریت کی گول میں پڑ رہا ہے، کوئی کشکول توڑنے کا اعلان کرتا ہے، کوئی جمہوریت کا اعلان کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کشکول لے کر کہاں پھر رہا ہے۔ ہمارا معیار تو یہ نہیں تھا، ہم تو دینے والے تھے، ہم لینے والے ہو گئے۔ مسلمان کا معیار تو یہ تھا کہ یہ تو دوسروں کو دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس اگر کچھ موجود نہیں بھی ہوتا تھا اور گزارے کے لیے اگر ایک وقت کی روٹی بھی ہوتی تھی، اگر کوئی سائل آ جاتا تو صحابہ کرام وہ گزارے ہوئے روٹی بھی اٹھا کر دے دیتے، خود فاقے سے گزارا کرتے، لیکن سائل کو واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ آج ہم سارے مل کے سائل بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام سائل کا روپ دھارے ہوئے ہیں، اور ہم میں جو ہے سائل والا پہلو بڑا غالب آ گیا۔ آپ جہاں پہ نکلتے ہیں، مسجد سے نکل جائیں تو سائل ملیں گے، کسی میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں تو سائل ملیں گے، ہسپتال چلے جائیں تو سائل ملیں گے، کسی آپ جو ہے وہ اشارے پہ کھڑے ہو جائیں تو سائل ملیں گے، گھر چلے جائیں تو سائل ملیں گے۔ تو ہم نے یہ روپ دھار لیا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ گداکاری کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام نے محنت کو پسند کیا ہے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو سورہ حجرات کی یہ آیہ مبارکہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق۔ اگر آپ غور کریں نا، اپنی زندگیوں کی طرف غور کریں، صبح سے لے کر شام تک اپنے اعمال کو دیکھیں، کون کون سے کام کرتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ اپنے آپ میں تولنا ہے کہ کون سا عمل میرا رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے اور کون سا عمل میرا رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ اگر یہ آپ نے کر لیا کہ ہمارا ہر عمل قرآن، چلو ہر عمل نہ ہو تو چند اعمال تو قرآن اور سنت کے مطابق ہونا، آہستہ آہستہ سارے اعمال ہی قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائیں گے جب ہم کوشش کریں گے۔ جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر اسلام قرآن و سنت کو سمجھ نہیں سکتے اور اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی واتقوا اللہ، اور تقوی کو اختیار کرو۔ جہاں پہ یہ عمل کرنا نا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، وہاں پر فرمایا واتقوا اللہ، تقوی کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو گیا تو سارا بدن ہی صحیح ہو گیا، اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا تو سارا بدن ہی بگڑ گیا۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ یہ تقوی کا مقام ہے، یہ تقوی کا مرکز ہے۔ اگر آپ نے اپنے تزکیہ نفس کر لیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا فرما دے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تقوی والا ہے۔ ہر حاجی تقوی والا نہیں ہو سکتا، ہر جو ہے وہ سخی جو ہے وہ تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے اس سے رک جانا، گناہوں کی زندگی سے رک جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھے اور گناہ بھی کرتا جائے تو وہ تقوی والا تو نہیں ہے۔ روزہ رکھتا ہو لیکن گناہوں سے نہ بچتا ہو، تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جو ہے وہ نمازی کہلاتا ہے لیکن معاشرے میں جا کر، محلے میں جا کر لوگوں کو تنگ کرتا ہے تو وہ تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ بھی تقوی والا نہیں ہو سکتا۔ تقوی کیا ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے دل کو گناہوں سے محفوظ رکھے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے، دل کو پاک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ اس دل کو تقوی والا بنا دیتا ہے، اللہ اسے تقوی کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ جب بندے میں تقوی کی دولت آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، پھر وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن جب بندے کے پاس تقوی کی دولت نہ ہو، گناہوں میں بھی ملوث ہو اور پھر عبادت بھی کرے تو اس عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اس آیت کے مفہوم پہ ہی عمل کر لیا، اس کو دہرا دیتا ہوں تو ہمارے لیے کافی و وافی ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے
کہ لا تقدمو، کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا۔ زندگی کے جس میدان میں بھی ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے تجارت کے کون سے اصول بیان کیے۔ گھر کے معاملات کو نبھا رہے ہیں، آپ ایک شوہر ہیں، دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے شوہر کے کون سے حقوق، بیوی کے کون سے حقوق، ماں کے باپ کے کون سے حقوق ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل نہ ماں باپ کے حقوق کو جانتی ہے، نہ استاد کے حقوق کو جانتی ہے۔ استاد کا بھی ادب و احترام نہیں رہا، استاد تو بیچارہ بن گیا ہے، اس کی تو کوئی سنتا ہی نہیں اب۔ استاد کا جو پہلے مقام ہوتا تھا نا، کہ جو اللہ والے ہوتے تھے نا، وہ جب سبق لینے جاتے تھے استاد کے گھر، وہ اس دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے کہ کہیں میرے، کیونکہ عالم ہیں، جو استاد ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، اس کتاب کا علم رکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے، تو شاگرد اتنا احترام کرتا کہ گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتا، کہ استاد اپنے کاموں سے فارغ ہو کر خود ہی باہر آ جائیں گے تو میں اپنی بات عرض کر لوں گا۔ تو آج کل تو آپ دیکھیں کہ استاد کا کتنا احترام ہے، پھر والدین کا نوجوان نسل کتنا احترام کرتی ہے۔ نوجوان نسل بیٹھی ہے، سوشل میڈیا سامنے ہے، ماں باپ کا ادب نہ رہا، ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں چلتا ان کو، اور جو ہے وہ دنیا داری میں مبتلا ہے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو سیکھنا ہے، ہم نے رسول اللہ کی سنت کو سیکھنا ہے۔ جب آپ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کر کے، زیادہ نہیں، اگر آپ کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یا تھوڑا سا پہلو بھی روز پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس آیا کریمہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ قرآن کو پس پشت نہ ڈالو، رسول اللہ کی سنت کو پس پشت نہ ڈالو، بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو، جیسے قرآن کہتا ہے زندگی گزارو، جیسے اللہ کے رسول نے سنت حدیث کہتی ہے ویسے زندگی گزارو۔ اور دوسری بات، اتقوا اللہ، تقوی کو اختیار کرو، گناہوں سے بچتے رہو۔ جب گناہوں سے بچو گے تو روحانیت پیدا ہوگی، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور قرب الہی پیدا ہوگا۔ قرآن پہ عمل کرنے سے، سنت رسول پہ عمل کرنے سے قرب الہی بھی ملتا ہے، قرب رسول بھی ملتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جس کو قرب الہی ملا، قرب رسول ملا، وہ دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔